السلام علیکم، براک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں کرن خان۔ ناظرین، آج صبح بلوچستان کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بلوچستان کا علاقہ خضدار ہے، جہاں پر ایک اسکول وین جو کہ اے پی ایس کے بچوں کی تھی، وہ اسکول جا رہے تھے، ننھے منھے بچے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بزدلانہ حملہ کیا گیا، اور جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 3 کم سن بچیاں بھی شامل ہیں۔ معصوم کلیاں جو ہیں وہ اپنی جان جو ہے وہ اس حادثے کے اندر گنوا چکی ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے اوپر اسی چیز کے اوپر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تانیہ برزئی۔ تانیہ، آج جو واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کے اندر، آپ نہیں سمجھتی، پہلے بھی ہم لوگ دیکھتے رہے، بہت کچھ ہوا، برداشت کیا، لیکن دس از دا رائٹ ٹائم جب ہمیں بھارتی ایجنسی را اور ان کے پشت پناہوں کی جتنی بھی جہاں پر تنظیمیں موجود ہیں، ان کے خلاف ریاست پاکستان کو اب ایک گرینڈ آپریشن کرنا پڑے، تاکہ اب ہم اپنے معصوم بچوں کی جو جانیں ہیں جو ضائع ہو رہی ہیں، جو اپنا خون پیش کر رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں اس ملک کے لیے، ان کا حساب لیا جا سکے اور ان کو نصب و نابود کیا جا سکے۔ جو واقعہ ہوا ہے خضدار میں، اس کی میں مذمت کرتی ہوں، اور بچے جو شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے فیملیز کو صبر دے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ تو۔ جنگ میں بھی، وار کے بھی رولز ہیں کہ آپ جنگ میں بھی بچوں اور عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے ہمارا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کی روک تھام کب ہوگی۔ یہ ہمارے بچے، دیکھیے وہ معصوم بچے تھے، وہ صبح اسکول جا رہے تھے اور آپ نے ان کو نشانہ بنایا۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یا پھر یہ کون سا طریقہ ہے بچوں کو ٹارگٹ کرنا؟ ٹھیک ہے، اور 40 بچے سوار تھے اس میں۔ یہ تو 43 بس کے اندر پورے سٹاف سمیت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ اس میں صرف 6 جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور باقی بچ گئے ہیں۔ جس طرح بس کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی، بالکل جو حالت تھی، اور بیگز ان کے پڑے ہوئے، انتہائی افسوس کا وہ ہے۔ کاپیاں، بکس، وہ بچے کچھ خواب لے کے صبح اپنی ماؤں سے لپٹے ہوں گے، ان کو خدا حافظ بول کے گئے ہوں گے، لیکن آج وہ گھر واپس نہیں گئے ہوں گے۔ یہ بزدلانہ حملہ ہے نا بچوں پہ۔ یہ ہم سے وار ڈکلیئر کریں کہ ہم نے لڑنا ہے، بچوں کو مارنا کوئی جرأت، اس میں یہ کوئی جرأت والی بات تو کوئی نہیں ہے نا۔ یہ آئے ہم سے ڈکلیئر کریں ہمارے منہ پر کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، یا ہم نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے، تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے سے یہ بزدلانہ آج واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان میں، پوری قوم سوگوار ہے، اور پوری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا، شاید آپ نے دیکھا نہ ہو، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، الجزیرہ نے بھی، باقیوں نے بھی بڑا کنڈیم کیا ہے اس کو۔ انڈیا تو ہر کوئی کنڈیم کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس اس کی ایگزامپل 2014 والی موجود ہے، کہ جب تب بھی ہمارے ملک پر ایک بہت بڑا سانحہ گزرا تھا، اور میں اس کو بھی بے شک کم لوگ گئے ہیں، لیکن سانحہ اتنا ہی بڑا ہے۔ ہمیں بہت سیریس ہو کے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے انڈیا کی تو ایک ہسٹری ہے اسپائنیج کی، انڈیا کی تو ایک ہسٹری ہے اسپائنگ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے 2016 میں نومبر میں ان کا جو انڈین ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں، ان کے 8 ممبرز جو تھے وہ ایکسپیل ہوئے تھے، ان کو انڈیا بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انڈر کورڈ را کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو آپ خود سوچئے، ایک انڈین ہائی کمیشن جو کہ اسلام آباد میں ایک ڈپلومیٹس کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ انڈر کورڈ اپنی را کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی منسلک پایا گیا، جس کی وجہ سے ان کو بھیجا گیا، اور سارا ریکارڈ، ایویڈنس ریکارڈ پہ ہے۔ تو انڈیا کیسے کہہ سکتا ہے اس کی انوالومنٹ نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مودی گیا تھا بنگلہ دیش 2015 میں، جون میں، اور وہاں پہ اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ میں نے ہی جو مکتی بہانی کا موومنٹ بنگلہ دیش میں ہوا تھا، تو انڈیا نے اسسٹ کیا تھا، انڈیا اس میں انوالو تھا۔ تو جب مودی خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیررزم کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اسپائنگ اور اسپائنیج کو ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، تو جب اس نے خود بنگلہ دیش میں اپنی سپیچ میں یہ کہا ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ تھی مکتی بہانی موومنٹ میں، اور اس نے خود کہا ہے کہ میں 1971 میں بھی ایز اے والنٹیئر میں نے کام کیا ہے، تو جب مودی نے خود یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ انڈیا ایز اے اسپائی کام کر رہا ہے۔ آپ انڈیا کی ہسٹری دیکھیں کہ انڈیا کی جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہ ہر جگہ ایز اے اسپائی اینڈ اسپائنیج پایا گیا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، میانمار ہو، چائنا ہو، بھوٹان ہو، جتنے بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ بارڈرز ہیں۔ میانمار میں جو مسلم جینوسائڈ ہوا تھا، اس میں تو انڈیا کی انوالومنٹ تھی نا، ٹھیک ہے۔
کم ہر مسلمان لحاظ مارے سے گئے. جہاں مجھے لگتا ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹیررزم ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں بھارت کا ہاتھ ہے تانیہ. لیکن اگر دوسری جانب پاکستان میں اسپیشلی بات کرتے ہیں اور بلوچستان میں بات کرتے ہیں، جب دشمن آپ کے گھر میں آ جائے، اسکولوں کو نہ چھوڑے، اسکول بسز کو نہ چھوڑے، آپ کے تعلیمی اداروں کو تباہ کرے، اور یہ دوسرا بڑا ایک واقعہ آپ کہہ سکتی ہیں جو ہماری نسل اس وقت دیکھ رہی ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، جتنی بھی جانیں جاتی ہیں ہمارے لیے ایک ایک جان قیمتی ہے. لیکن جو بچوں کے اوپر حملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے روشن مستقبل کے اوپر اس کو اندھیروں میں ڈالنے کے لیے جو ایک گھنونی سازش ہے بھارت کی؟ سازش کے علاوہ ایک بزدلانہ وار ہے. بچوں کو کون مارتا ہے آپ بتائیں؟ بچوں پر کون حملہ کرتا ہے؟ یہ کھل کے آ کے لڑیں ہم سے، یہ ہم سے کھل کے جس طرح بھی لڑے ہیں نا، ہم لڑے ہیں نا کھل کے آ کے، ہم جیت بھی گئے ہیں. بالکل یہ کھل کے آ کے ہم سے لڑے. بچوں سے اگر آپ یہ جنگ فیصلہ لڑیں گے. ہم نے کیا، اب یہ فیصلہ نہیں کرنا، ہمارے اداروں نے، ہماری آرم فورسز نے. آپ نہیں سمجھے دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ جب ہمیں ایک فیصلہ لے لینا چاہیے، کیونکہ ثبوت پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں. ہم نے ان کے سامنے بھی رکھ چکے ہیں. آپ نے خود بھی بہت سارے گنائے ہیں اور آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں. تو اب پھر یہ ایک وقت نہیں آ گیا کہ جب وہاں پر ایک کلیئر آپریشن کیا جائے بلوچستان کے اندر؟ میں بارہا کہہ چکی ہوں اپنے انٹرویوز میں کہ کلین سویپ آپریشن ہونا چاہیے. اگر بلوچستان میں وہ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ان کے لیے کام کر رہی ہیں، جو بھی اسپیشلی آج کے واقعے میں جو انوالومنٹ ہے، میں کہہ رہی ہوں ان کو ایسی سزا عبرت کا نشان بنایا جائے کہ آئندہ ہمارے قوم کے بچوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکے. اور یہ تو یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے. یہ تو ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم نے کہا ہے انڈیا کی ایز اے اسپائنگ ہے، اسپائنیج بڑا رول رہا ہے ہسٹری میں بھی، پاسٹ میں بھی اور ابھی بھی. تو یہ تو ڈائریکٹ یو این چارٹر کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس اس کی وائلیشن ہے. تو یو این نے بھی ان کو سمجھایا ہے کہ آپ یہ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اپنے دوسری اسٹیٹس میں ایز اے اسپائنگ اینڈ اسپائنیج. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی روک تھام کریں، پھر بھی انڈیا نہیں کر رہا. اور میں تو کہتی ہوں کہ آج کے واقعے کے بعد کوئی ان کے ساتھ میں کہتی ہوں نیگوشیشن بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور اس کی کوئی تحقیق نرم کی جائے. ان کے لیے لہجہ نہیں رکھنا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، جو ہمارے بچے آج شہید ہوئے ہیں، یقین کرے دل اتنا اداس ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن تانیہ دوسری جانب اگر جو تنظیمیں ہیں بلوچستان کے اندر جو راک کے کہہ لیں کہ ان کے بہاف پہ کام کر رہی ہیں بلوچستان میں، بھارت میں BLF ہے، وہ سویلینز کے قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ان کے جتنے کمانڈرز ہیں، جتنی وہ تنظیمیں ہیں، جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی اگر لڑائی آرم فورسز کے ساتھ ہے تو پھر سویلینز کیوں مارے جاتے ہیں، تو وہ اس کو بھی جسٹیفائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ سویلینز نہیں ہیں. اب بچے مجھے بتائیں، جو آج کے واقعے کا آپ اگر لے لیتے ہیں، وہ بچے کیا وہ آرم فورسز کے لیے کام کر رہے تھے؟ وہ اسپات ہے کیا؟ وہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کر رہے تھے؟ وہ تو بھی شاید ابھی خواب دیکھنا شروع بھی نہیں صحیح طرح سے ہوئے تھے. ان نے تو خواب دیکھنا شروع کیے تھے ابھی. تو اب اس چیز کو کیسے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم سویلین، یہ تو سویلین ہے، بے شک بچہ آرم فورسز کے، وہ سویلین ہی ہے، وہ ایک بچہ ہے. کے علاوہ ان کے اپنے علاقے کے بچے تھے، اس میں ان کے اپنے ہی برادری کے بچے تھے. ابھی ریسنٹلی بھی آج میں نیوز دیکھ رہی تھی، انہوں نے اپنے ہی کسی بلوچ کو مارا ہے، جو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے کہ ہم نے مارا ہے. تو یہ تو اپنے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں، یہ تو آرم فورسز کو بھی مار رہے ہیں، یہ تو پنجابیوں کا شناختی کارڈ دیکھ کر مار رہے ہیں، یہ تو سب کو مار رہے ہیں. یہ ہمیں کلیریفائی کر دیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں. ابھی تو بات گھر تک آ گئی ہے. آج جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ تو موسٹلی بلوچستان سے تھے، سارے کے سارے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ عام لوگوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں. صرف APS کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہاں پہ آرمی بچے ہی جاتے ہیں. وہاں میرے آپ کے کسی کے بھی بچے جا سکتے ہیں، سویلین کے زیادہ جاتے ہیں، آرمی کے کم ہوتے ہیں بچے. میں بڑی ہوں آرمی اسکول سے، مجھے زیادہ پتہ ہے. ایک کلاس میں اگر 40 کی اسٹرینتھ ہے تو اس میں 30 سویلین ہوں گے، 10 آرمی کے ہوں گے. تو یہ اگر اس سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم نے آرمی پہ اٹیک کیا ہے تو یہ بچے کون سی آرمی ہیں؟ وہ بچے تو ایک معصوم تھے، ننھی کلیاں تھی. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آج کے ہم اس واقعے کو کسی طریقے سے کنڈیم کر سکیں. جنگ میں آپ نے کہا کہ جنگ میں بھی آپ عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، بچوں کو آپ نہیں کچھ کہتے. لیکن یہ کون سے دشمن ہیں پھر ہمارے؟ یہ دشمن میں تو کہہ رہی ہوں کہ آج کے واقعے کے بعد کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے. ریاست کو اس پہ سوچنا چاہیے. کلین سویپ آپریشن ہوگا.
یہ ان دہشت گردوں سے ہماری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ چھوڑی جائے تو پھر کلین سویپ آپریشن سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. لیکن ریاستی ادارے، بلوچستان کی عوام، عام عوام سب ایک پیج پہ ہیں. اب کیا جو ایک اس واقعے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک پیج پہ آنا ہوگا ان کو. ہیں بھی آپ کے سمجھے جو بلوچ نوجوان ہیں وہ اب بھارتی اس پروپگنڈے کے خلاف کس طرح سے اپنی ریاست کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان کے اوپر ایک ہم پیج ہو کے ہمیں ان کے لیے ان کے اگینسٹ جانا ہوگا اور اپنی عوام، اپنی ریاست کا ساتھ دینا ہوگا. وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے، کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی یہی چاہیں گے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کلین سویپ آپریشن ہو، اور جو نہیں چاہتے وہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ٹکر کا مقابلہ، وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ. تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہو رہی ہیں، اگر آپریشن کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں بلوچستان کی عوام کتنا اس کے لیے ریڈی ہے؟ دیکھیں اگر بلوچستان کی عوام ریڈی نہیں ہے، پھر روز لاشیں اٹھائیں، روز کی بنیاد پہ دیکھیں کتنے بلاسٹ ہو رہے ہیں، کتنے واقعات ہو رہے ہیں. وہ پھر وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. تو اگر بلوچستان کی عوام اپنے نسل اور اپنے جو لوگوں کی حفاظت نہیں چاہتی، زندگی نہیں چاہتی، پیس نہیں چاہتی، پھر وہ نہ مانے. پھر آئے دن یہی واقعات ہوں گے، ہم جنازے اٹھائیں گے، ہم خون دیکھیں گے. کیونکہ آج کے واقعے کے بعد میں تو کہتی ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو اس بات پہ. لیکن تانیہ ایک اور یہ بھی سوال ہے کہ سول تعلیم کے فروغ کے لیے، امن کے لیے وہاں پر سول سوسائٹی، میڈیا ہے، علماء ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، کسی بھی فیلڈ کا بندہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرے مثبت اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے اور دشمن کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے؟ ریاست کا ساتھ دیں، ریاست کا ساتھ دیں، ریاست کے ساتھ کھڑے ہو. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عام بندہ تو کنٹرول نہیں کر سکتا نا. میں نے پہلے کہا تھا بلوچستان بہت بڑا ہے، اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ ارینجمنٹس کرنی ہوں گی. تو اس کے لیے ریاست کا ساتھ دیں. جو بھی ریاست اپروپریٹ سمجھتی ہے بلوچستان کی پیس اینڈ پراسپیرٹی کے لیے، اس میں حامی بھریں، ہاں بھریں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. شیورٹی گارنٹی یہ لے کے فیوچر میں ایسے واقعات نہ ہو، اسپیشلی بچوں اور خواتین پہ حملے نہ ہو. یہ شیورٹی ریاست دے، ٹھیک ہے، یہ اپنی شیورٹی دے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں آج کا جو واقعہ ہوا ہے وہ خزدار میں ہوا ہے. خزدار اتنا کوئی دور نہیں ہے کوئٹہ سٹی سے، قریبی ہے. پہلے کوئٹہ ہے، پھر مستونگ ہے، پھر خزدار ہے، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کا راستہ ہے. کیسے وہاں تک خزدار تک یہ پہنچے کیسے ہیں؟ دس از کوشچنیبل. دیکھیے کویشچن تو بہت سے تانیہ، اس پہ پھر ہم کسی دن ڈسکس کریں گے. ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل تھا، لیکن اب ہماری ریاست پاکستان اور بلوچستان کی عوام کو سوچنا ہوگا کہ اگر دشمن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے تو ہمیں کچھ بولڈ ڈیسیجنس لینے ہوں گے اور سب کو ایک پیج پر ہونا ہوگا. تب ہی ہم دشمن کو ایک پیغام دے سکتے ہیں اور جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.